کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا اور پھر دوبارہ بھول گیا تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا اور وہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ کہ بھولا ہوا قرآن کیسے یاد کریں، تراویح کی منزل کو کیسے یاد کریں، کہ آپ کی منزل اگر اتنی کمزور ہیں کہ آپ ایک رکوع بھی یاد نہیں کر سکتے تو کیسے آپ اپنی اس لیول سے اٹھا کر اپنی منزل کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور بہت ہی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بھولا ہوا قرآن کیسے یاد کریں، تراویح کی منزل کو کیسے یاد کریں، کہ آپ کی منزل اگر اتنی کمزور ہیں کہ آپ ایک رکوع بھی یاد نہیں کر سکتے تو کیسے آپ اپنی اس لیول سے اٹھا کر اپنی منزل کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ارشاد کروں گا کہ مشکات شریف میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا اور پھر دوبارہ بھول گیا تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا اور وہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کریم یاد کیا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، اگر پھر یاد کر کے بھول گئے بہت ہی شقاوت کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو یاد کریں اور سعادت کی طرف آئیں۔ اس لیے چند آسان طریقے جو تجربات سے حاصل ہوئے، اساتذہ سے ملے، دوست احباب کے تجربات سے جو انہوں نے ہمیں بتائے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا اگر آپ ان طریقوں پر کسی ایک طریقے پر بھی اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہترین حافظ بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کی منزل قدرے بہتر ہیں، آپ کی منزل اگر قدرے بہتر ہیں، اگر آپ ایک سپارہ یا آدھا سپارہ اگر آپ جو ہے نا ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر پڑھیں، اس کو یاد کریں، پھر کسی کو سنائیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے قریبی مسجد یا مدرسہ کے قاری صاحب جو استاد ہیں تو اس کو آپ سنائیں، اور اس میں آپ کو جو بھی غلطی آتی ہیں تو آپ صرف ان غلطیوں کو ٹھیک کریں، پورے سپارے کو دوبارہ پھیرا نہ دیں بلکہ صرف ان غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اگر اتنی کمزور منزل ہے کہ آپ پورا سپارہ اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر آدھا سپارہ اس طرح کریں، یہی ترتیب ہوگی۔ اگر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کی منزل کمزور ہے کہ آپ کو ایک سپارہ یاد کرنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا، یاد کرنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر بھی یاد نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر شک بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر شک بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کسی کے سینے میں اعتمادی طور پر محفوظ نہیں ہوتا، اعتمادی یاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ معجزاتی طور پر محفوظ ہوتا ہے۔ کتنا پکا ہی حافظ کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا ہی حافظ کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اس کو کبھی وہ اطمینان مطمئن وہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم یہ ہمارے سینوں میں معجزاتی طور پہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے اندر سے آپ شک کو ختم کریں۔ اگر قرآن کریم آپ کا بہت زیادہ کمزور ہے کہ آپ ایک پاؤ بھی یاد نہیں کر سکتے، میں مختصر کر رہا ہوں ویڈیو کو، کہ آپ ایک پاؤ بھی یاد نہیں کر سکتے تو آپ ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، پھر رکوع، اسی طرح کہ آپ ایک آیت کو پہلے 3 دفعہ زبانی پڑھیں اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ، پہلے آپ 3 دفعہ ناظرہ پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، اس کے بعد 3 دفعہ زبانی پڑھیں، پھر اگلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، 3 دفعہ زبانی پڑھیں، پھر دونوں آیتوں کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی، اس طرح تیسری آیت کو پھر 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی، پھر اسی طرح ان تینوں آیتوں کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی، اسی طرح پورا مکمل رکوع کر لیں۔ اور پھر رکوع کو بھی اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ 3 دفعہ دیکھ کر اور 3 دفعہ زبانی، تو انشاءاللہ یہ اس طریقے سے اگر آپ کو ایک لائن بھی نہیں
تو آپ اس طریقے کو اپنائیں گے، جب آپ جتنے بھی کچے حافظ ہوں گے، ایک لائن بھی آپ کو یاد کرنے میں جو ہے نا وہ گھنٹوں لگ جاتے ہوں گے، ایک رکوع یاد کرنے میں آپ کو کافی وقت لگتا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، آپ قرآن کریم کو جو ہے نا وہ مشکل جو رکوعات ہیں، مشکل جو سپارے ہیں، ان کو آپ نفلوں میں اور سنتوں میں پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اور قرآن کریم آپ کو ایسا یاد ہوگا کہ قرآن کریم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے، کہ جو ہے آپ کے قریب کوئی مسجد یا استاد آپ کو میسر نہیں ہے، تو قرآن کریم کا روزانہ بلا ناغہ جو ہے نا ایک سپارہ آپ ناظرہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو بھی آپ پابندی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد قرآن کریم آپ کو بہترین یاد ہو جائے گا۔ اور سب سے آخری بات ہے کہ صرف پڑھنے پر دھیان نہ دیں، بلکہ اپنی خوراک پر اور اپنی صحت پر بھی دھیان دیں، کیونکہ ایک اچھے صحت مند جسم کے اندر ہی ایک اچھا دماغ ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ جتنا فریش ہوگا اتنے ہی قرآن کریم آپ کو مضبوط یاد ہوگا۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے گناہوں سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کریں، اور تو انشاءاللہ قرآن کریم جو ہے نا آپ کو بہترین یاد ہوگا، اور آپ تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ ایک بہترین حفاظ کی لسٹ میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں گی اور اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، تو اس لیے نئی آنے والی مفید ویڈیو تک اپنے بھائی قاری محمد محمود حسن کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔